اس کو ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں کہ اللہ یاری صاحب کتنی غلط بیانیاں کرتا ہے، اس کا عقیدہ کتنا گندا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، میری طرف سے تمام سامعین کو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نا وہ مبارک ہو۔ آج سے ہم سلسلے وار ویڈیوز بنائیں گے اور وہ ہوگا اللہ یاری کے غلط عقائد اور مفاہیم۔ تو آج ایپیسوڈ 1 ہے۔ اللہ یاری صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ایک بندہ ان سے سوال کرتا ہے اور جواب دے رہا ہے۔ اس نے قرآن مجید کے متعلق کہا ہے کہ اللہ یاری خود کہتا ہے کہ یہ قرآن علی والا نہیں ہے۔ جب علی والا قرآن نہیں ہے تو حضرت علی نے، ٹھیک ہے، حکمرانوں نے ان سے نہیں لیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر جب حضرت علی حکمران بنے تب تو وہ دیتے، اور پھر وہ جنگ صفین میں، جنگ جمل میں وہ ان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنی بیعت کے لیے، تو قرآن مجید کے لیے کم از کم جلوس تو نکالتا۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوس بھی نہیں نکالا۔ اس کا مطلب بالکل یہی ہے کہ اسی ہی قرآن کو وہ مانتے تھے۔ اگر یہ قرآن مجید میں تحریف ہوتی تو وہ قطعاً یقیناً کچھ نہ کچھ وہ کرتا۔ حضرت علی کی خاموشی اور پھر صحابہ کرام کی بھی خاموشی، انہوں نے کوئی جلوس نہیں نکالا، نہ جنگ کی۔ اگر وہ تحریف شدہ قرآن ہوتا، یہ اصلی قرآن مجید نہ ہوتا جو لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر، ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دی تھی، یہ قرآن مجید بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا قرآن مجید ہے۔ اور وہ خود قرآن مجید کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ تو شروع کے اندر ہی قرآن مجید سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ترتیب ہو چکی تھی، اور یہ وہی ترتیب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس طرح سے لکھوایا تھا۔ صحابہ نے یہ ہے کہ اس کی کاپیاں کر کے مختلف ممالک میں بھیجی ہیں، باقی وہ سینوں کے اندر تو محفوظ تھا صاحب، کچھ پتوں پر تھا، کھالوں پر تھا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، وہ پھر اکٹھا کر کے، اور سینے میں جو قرآن صحابہ کرام کو محفوظ تھا۔ قرآن مجید کے بہت سارے لوگ حفاظ تھے، حفاظت کرنے والے تھے، حافظ قرآن تھے، ان سے لے کر، اور انہوں نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے ہی اس کو جمع کیا، اپنی طرف سے صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ لیکن شیعہ اللہ یاری کہتا ہے کہ نہیں، یہ قرآن مجید جو ہے نا اس ترتیب سے نہیں ہے جس طرح سے وہ نزولی جو ترتیب تھی۔ یہ دنیا کے اندر میرے بھائیوں وہ دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو قرآن مجید کے اندر شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے۔ تھوڑا سا آج تک میں دنیا کے تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، اللہ یاری کو بھی چیلنج ہے، اور بھی جو اللہ یاری کے ماننے والے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آج تک دنیا میں کوئی کتاب دکھاؤ جو پہلے تحقیق ہوئی ہو تو وہ پہلے لکھا ہوا ہو، اور جو بعد میں تحقیق ہوئی ہے تو وہ جو ہے نا وہ بعد میں لکھا ہوا ہو۔ یہ تو اس طرح سے ترتیب کتابت ہوتی نہیں ہے۔ ایک ہے واقعات آگے پیچھے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹک ہو، ہسٹری ہو، جیوگرافی ہو، یہ جو پہلے وجود میں آئی چیزیں وہ پہلے لکھی ہوئی ہوں، جو بعد میں وجود میں آئی ہوں تو وہ بعد میں لکھی ہوئی ہوں۔ یہ اس طرح سے دنیا کے اندر کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کو، نفسیات کو، انسان کے جذبات کو، انسان کے سہولت کی خاطر قرآن مجید کا ایک ہے نزول اور دوسرا ہے تدوین۔ تو قرآن مجید کی تدوین، قرآن مجید کی جو ہے نا کتابت اس حساب سے کی گئی جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور تھی۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی نے ترتیب نزولی کے حساب سے
तरतीब किताब का के हिसाब से नहीं, तरतीब नुज़ूल से कुरान था अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो इस तरह से तो दुनिया में अंदर आज तक किसी मुसन्निफ़ ने कोई किताब नहीं लिखी जिस बात का वजूद पहले हुआ हो या डिस्कवर ईजाद पहले हुआ वो पहले लिखी हुई हो और बाद वाली को बाद में है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई किताब है तो अल्लाह यारी साहब या अल्लाह यारी को मानने वाले लोगों वो लाओ सामने कि ये फ़लानी किताब तरतीब नुज़ूल किताब से है, तो ये है ही नहीं, गलत है। वो फिर उस अपनी वीडियो के अंदर 2 मिनट और 50 सेकंड पे कहता है कि इमाम ने लोगों को कहा कुरान इस तरह पढ़ो जिस तरह राइज है, जैसे और लोग, क्योंकि वो एक बंदा था इमाम जाफ़र सादिक के पास आया, उसको वो कहता है कि मैंने तो देखा जिस तरह से लोग पढ़ते हैं ना, ये कुरान मजीद जो आप लोगों के पास है या आपने पढ़ा ये तो हमें आता नहीं है जिस तरह से आप पढ़ते हैं, तो हम किस तरह से पढ़ें। तो वो बता रहा है कि इमाम ने फिर उसको कहा कि इस तरह पढ़ो जिस तरह राइज है, जैसे और लोग तुमको और लोगों ने सिखाया है और सिखाया जाता है, इस तरह से पढ़ो। सुफियान इब्न समत कहता है कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि कुरान तंजील कुरान के मुतालिक, फरमाया इक़राउ कमा उल्लिमतुम, जिस तरह तुम्हें सिखाया गया है उसी तरह पढ़ा करो, जिस तरह तुम्हारे शहर में सिखाया जाता है, जिस तरह दूसरे पढ़ते हैं उसी तरह तुम पढ़ा करो, जिस तरह दूसरे पढ़ते हैं उसी तरह तुम पढ़ा करो, जिस तरह दूसरे पढ़ते हैं उसी तरह तुम पढ़ा करो। ये तो शिया मज़हब की बुनियादी अल्लाह यारी साहब आपने उड़ा के रख दी, क्योंकि आप का अकीदा है कि हम कोई भी बात मासूमीन के अलावा किसी से नहीं लेंगे। तो यहाँ वो मासूमीन जो इमाम है और तरह से पढ़ता है और वो इमाम खुद उसको कहता है शख्स को, उस वक्त इमाम जाफ़र सादिक से सवाल करने वाले को, कि आप इस तरह से पढ़ें कुरान मजीद को जिस तरह से और लोग पढ़ते हैं, तो वो तो गैर मासूम है, गैर मासूमीन की पैरवी। एक तरफ आप कहते हैं मासूमीन के अलावा किसी की हम पैरवी नहीं करते, और दूसरी तरफ इमाम को आप छोड़कर, मासूम को छोड़कर आप खुद इमाम आपका वो कहता है कि जिस तरह से गैर मासूमीन और लोग पढ़ते हैं कुरान मजीद के क़िराअत करते हैं, इस तरह से तुम भी पढ़ो। गोया कि आपने अपना उसूल जो आपका था कि हम किसी की बात भी नहीं मानेंगे वो सिवाय मासूमीन के, किसी के रवायत को, किसी के बात को नहीं मानेंगे, आपने खुद अपने इस उसूल को तोड़ दिया मेरे भाई। तो 3 मिनट पर भी वो यही कहता है जिस तरह और जैसे और लोग पढ़ते हैं इस तरह पढ़ो। आप लोग इसको गौर से सुने मेरे भाई। जिस तरह दूसरे पढ़ते हैं उसी तरह तुम पढ़ा करो, जिस तरह दूसरे पढ़ते हैं उसी तरह तुम पढ़ा करो, जिस तरह दूसरे पढ़ते हैं उसी तरह तुम पढ़ा करो। यहाँ उसने खुद अपने बुनियादी उसूल की धज्जियाँ उड़ा दें शिया मज़हब की इमाम ने, और वो भी रवायत भी उसूल काफ़ी की है और किताब किसी किताब की नहीं है, उसूल काफ़ी के अंदर है कि जिस तरह से और लोग पढ़ते हैं इस तरह से पढ़ो। तो ये तो गया आपका उसूल ही। एक तरफ आप कहते हैं मासूमीन के अलावा किसी की बात को नहीं मानेंगे, और यहाँ फिर आप आकर कहते हैं कि इमाम साहब ने खुद कहा कि जिस तरह से और लोग करते हैं, यानी कि किसकी पैरवी करो, इमाम की पैरवी नहीं करो, बल्कि गैर मासूम हैं लोग आम वो भी उनकी पैरवी करो। 3 मिनट और 50 सेकंड पे इमाम ने कहा कि ऐसे पढ़ो जैसे और लोग पढ़ते हैं, जब तक कायम आले मोहम्मद का ज़ुहूर न हो, यानी जब तक इमाम महदी नहीं होगा। मालूम बिल्कुल इससे क्लियर कट ये जो है ना सबूत मिल गया कि कोई मासूम की पैरवी नहीं करो बल्कि गैर मासूमीन की पैरवी करो। कौन कहता है? इमाम ने खुद कहा। तो मेरे भाइयों, इसी तरह से कहता है 5 मिनट पे कहता है कि हज़रत अली कुरान को लेकर गए थे वो असाद के पास, वक्त के हुक्मरानों के पास। कौन था उस वक्त? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उन्होंने कहा ला हाजत लना फी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या कहा कि माँ तरो न हो बाद यौमिकुम हाज़ा अबदा, तो आज के दिन के बाद फिर तुम लोग इसको देखोगे भी नहीं है। ये 5 मिनट में कहता है कि फिर वो ले गया हज़रत उस्मान वालों के पास, खलीफे के पास और मुक़्तदर हलकों के पास ले गया अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये कुरान
کہ یہ میں نے کیا ہے، انہوں نے کہا لا حاجت لنا فی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آلریڈی قرآن مجید آ چکا ہے۔ تو حضرت علی نے پھر کیا کہا، کیا ما ترونہ بعد یومکم ھذا ابدا، آج کے دن کے بعد تم اس کو دیکھو گے بھی نہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے صحابہ کے لیے قرآن بنایا تھا، قرآن لکھا تھا، انہوں نے عرضہ کیا، اچھا فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجت لنا فيه، صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقال اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ ابھی مجھے پلٹاؤ گے، رد کرو گے، تو پھر میں اس قرآن کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا، تو پھر میں اس قرآن کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا، تو پھر میں اس قرآن کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے پیش کرنا چاہیے، یہ تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور اس وقت کے قریش وغیرہ جو قرآن مجید کے آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے، تو انہوں نے اگر قریش نے یا اس وقت کے لوگوں نے اگر رد کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو چھپا لیا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن کرنا تو وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے رہے قرآن کو، اگر کسی کو اچھا لگا یا کسی کو برا لگا۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ اگر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا قرآن اور لوگوں کو برا لگا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو یہ جو تبلیغ کر رہا ہوں، توحید کی باتیں، اخلاق، کردار، معیشت، معاشرت یہ سکھا رہا ہوں، آج کے بعد تو پھر میں اس قرآن کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا، تم اس کو دیکھو گے بھی نہیں، ٹھیک ہے، میں پھر اس کو جو ہے نا وہ کہیں گم کر دیتا ہوں، غائب کر دیتا ہوں۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت علی جانشین رسول ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، تو وارث تو وہی کرتا ہے نا جو جس کا وارث ہے، اسی طرح کے کام کرے نا، تو پھر وارث ہوگا یا نہیں؟ پھر ہی تو وارث ہوگا نا۔ علی رضی اللہ عنہ وہی کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وارث ہوگا، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں کام کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وارث بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصے میں آ کر یہ الفاظ کسی کو نہیں کہا کہ آج کے بعد پھر تم جو میری باتوں کو نہیں مانتے تو لہذا تو پھر میں اس قرآن کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا، دیکھو بھی نہیں۔ تو یہ تو وارث بندہ تو اپنی طرح سے ایڈ ہی نہیں کرتا۔ 9 منٹ اور 10 سیکنڈ پر کہتا ہے کہ امام مہدی لے کر آئے گا اصل قرآن۔ کہ یہ نسخہ جو تھا قرآن کا، جو مصحف تھا، جو آپ کے کتب میں بھی صحیح سند کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہلا وہ شخص ہے جس نے قرآن جمع کیا ہے، زید بن ثابت نے جمع نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے پہلے جمع کیا ہے۔ یہ نسخہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا ہے اس وقت تک کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو۔ اسی راج قرآن کو پڑھو، 9 منٹ اور 48 سیکنڈ میں کہتا ہے اسی راج قرآن کو پڑھو۔ تو وہ قرآن کہاں ہے؟ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اہل بیت، میں نے آپ کو دکھایا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن جو رائج ہے مسلمانوں کے پاس، اسی کو پڑھو، نماز میں اسی کو پڑھو، عبادت میں اسی کو پڑھو، اور کبھی ختم قرآن کرنا ہے، ختم سورہ کرنا، یہی پڑھو جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو۔ بھائی غیر معصومین کا آپ کا کدھر، معصومین والا کدھر گیا کہ غیر معصومین کی پیروی کرو؟ وہ تو سارا کا سارا آپ کا مذہب جو ہے نا وہ گر گیا اس بات کے اوپر کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے معصومین کے علاوہ کسی کو بات کو ماننا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آپ دیکھیں، یہ اور بھی کتابیں ہیں، صرف قرآن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وَإِنْدَنَا جامعہ، امام کہتا ہے کہ ہمارا پاس جامعہ بھی ہے، ایک کتاب ہے، امام کہتا ہے وَمَا يُدْرِهِمْ مَا الْجَامِعَ، اور ان کو لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ جامعہ کیا ہوتی ہے؟ قَالَ قُلْتُ، پھر میں نے کہا جَلْتُ فِدَاكَ وَمَا الْجَامِعَ، تو میں نے کہا امام آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، تو وہ بتاؤ کہ میں جو ہے نا وہ جامعہ کیا ہے؟ قَالَ صحیفہ طولہ 70 ذراع، امام کہتا ہے ایک صحیفہ ہے، کتاب ہے، طولہ اس کی لمبائی 70 ذراع، 70 ہاتھ ہے، 70 ہاتھ لمبا ہے، بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہاتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا 70 ہاتھ، وہ بھی غائب ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی تھی کتابیں اماموں کو اور کسی کو نہیں، امت سے چھپایا، نعوذ باللہ منہا، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو یہ جامعہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا تو اس کو بھی چھپایا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے دیکھیں، کتاب الحجت میں ہے، جلد نمبر 1 ہے، اصول کافی ہے، صفحہ نمبر 239 ہے، 239 ہے، اور ایران کا چھپا ہوا ہے، عربی میں ہے۔
وعندنا جعفر، پھر امام کہتا ہے کہ ہمارے پاس جعفر بھی ہے. وما یدریہم مل جعفر، ان کو کیا پتہ ہے کہ جعفر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ جعفر کیا ہے بتائیں. کہتے ہیں ان میں یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام نبی اور جتنے بھی وسیع ہیں اور علماء ہو گزرے ہیں ان سب کے حال احوال اس میں لکھے ہوئے ہیں. لہذا وہ بھی کتاب گئی، وہ بھی چھپائی ہوئی ہے، وہ بھی کتاب. چلو وہ تو کہتے ہیں نا حکمرانوں نے نہیں لے لیا، یہ تو حکمرانوں کے پاس بھی انہوں نے جمع نہیں کروایا. جامعہ بھی گئی اور جعفر کا کتاب وہ بھی غائب ہے. اور پھر فرماتا امام کچھ عرصے کے بعد وَإِنْدَنَا لَمُصْحَفُ فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کتاب جو ہے نا مصحف فاطمہ وہ بھی ہمارے پاس ہے. وَمَا يُدْرِيهِمْ مَا مصحف فاطمہ، ان کو کیا پتہ ہے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کال تک میں نے کہا قال قلت وَمَا مصحف فاطمہ، تو میں نے کہا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مصحف فی مثل قرآنکم، یہ اس قرآن مجید کی طرح کا ایک کتاب ہے. مثل قرآنکم، قرآنکم تمہارے اس قرآن مجید کی طرح کا ایک کتاب ہے، صحیفہ ہے. ھذا ثلاث مرات، اور یہ کہا اس نے 3 مرتبہ فاللہ ما فی من قرآنکم حرف واحد، لیکن اللہ کی قسم اس قرآن مجید کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے. یہ کوئی اور کتاب ہے جس میں قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں ہے. یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. اور امام قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ایک حرف بھی قرآن کا نہیں ہے. یہ بھی غائب قرآن مجید کا یہ کہ الفاظ نہیں ہے، یہ قرآن کی مثل، اور یہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی اس میں نہیں. یہ کتاب ساری کی ساری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ان کو دی تھی کتابیں، یہ ساری غائب کر دی گئی، ساری غائب. نہ مصحف فاطمہ ہے، نہ جعفر ہے، نہ جامعہ ہے، اور نہ قرآن مجید ہے. اب یہ پھر کہتے ہیں کہ وہ امام پھر معصوم بھی بنتے ہیں. میرے بھائیوں اب آپ دیکھیں یہ کتابیں، یہ اصول کافی معتبر ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد. بلکہ یہ کتاب تو امام معصوم یعنی کہ امام جعفر صادق نہیں، بلکہ یہ لوگ پیشی کرنے کے لیے کہ صحیح ہے غلط ہے آپ ریکمنڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، امام مہدی کے پاس لے گئے تھے. تو امام مہدی نے نام رکھا ہے اس کا کافر لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. یہ نام ہی رکھا ہوا ہے امام مہدی کا کتاب، یعنی کہ انہوں نے کریکشن کر کے دے دی ہے، بالکل صحیح کتاب ہے یعقوب کلینی کی کتاب. اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم ان باتوں کو مانتے ہیں کہ تو کیا عقیدہ بنے گا؟ عقیدہ ہمارا یہ بنے گا. اب قرآن مجید کی فتویٰ کیا ہے کہ چند آیتوں کو چھپانے والا، قرآن مجید کی چند آیتوں کو چھپانے والا کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اور انہوں نے اتنی بڑی چند آیتیں نہیں ہیں، پوری قرآن مجید کے جو ہے نا وہ 70 ہاتھ لمبے جامعہ ہیں. پھر مصحف فاطمہ ہے قرآن مجید کی طرح، پھر جعفر ہے. یہ ساری کتابیں آج تک غائب ہیں اور قرآن مجید بھی غائب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی اور قرآن مجید کے آیتیں ہیں بینات نشانیاں اللہ کی وہ چھپاتے ہیں. یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو کچھ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے جو چھپاتے ہیں. اور یہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر ہے 159، 159 آیت ہے. اب مجھے بتاؤ یہ ان کے عقیدے کے حساب سے کہ انہوں نے اتنی قرآن مجید بھی چھپایا ہوا ہے، جعفر کتاب وہ بھی چھپایا ہوا ہے، پھر مصحف فاطمہ بھی چھپایا ہوا ہے، ٹھیک. اور جامعہ جو ہے اتنی بڑی 70 ذرا لمبی وہ کتاب بھی چھپائی ہوئی ہے. اب مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہماری آیتوں کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. تو ان کے کتابوں کو مانے تو معاذ اللہ ہے، معاذ اللہ ہے. 12 اماموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. وہ تو یعنی کہ ان کے عقیدے ان کے کتاب کے حساب سے تو امام جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اللہ یاری کہتا ہے وہ تو مسلم نہیں ہے. تو اللہ یاری صاحب پہلے تو آپ ثابت کریں نا 12 اماموں کو اس آیت کے روح سے ثابت کریں کہ وہ ان کا ایمان آپ کیسے ثابت کریں گے؟
کوئی خارجی وغیرہ، ہمارا تو قطعاً ایمان ہے الحمدللہ کہ ہم ان کے جتی کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، بہت نیک اور صالح بزرگ ہو چکے ہیں، وہ گزر چکے ہیں الحمدللہ، ہمارا یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے۔ لیکن کوئی خارجی یہ آپ لوگوں کو پیش کرے آیت قرآن مجید کی اور یہ آپ کے کتابوں کے کہ وہ آپ لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو وہ کہے کہ حضرت علی کا اور 12 اماموں کا، امام مہدی تک کا جنہوں نے یہ چھپائے رکھی ہیں اللہ کی آیتیں، تو یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہو تو وہ پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ کوئی کہے کہ بھائی ان کا 12 اماموں کا ایمان ثابت کرو، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کوئی خارجی کہے، تو اللہ جاری صاحب آپ کیسے ثابت کرو گے؟ یہ تو آپ کی کتابیں ہیں اور یہ قرآن مجید کے خلاف آپ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ ان کو مانتے ہو، پھر کہتے ہو کہ یہ اہل بیت کی باتیں ہیں۔ تو یہ بھی عجیب معاملہ ہے، یہ بھی عجیب معاملہ ہے اللہ یاری صاحب تیرا، کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اہل بیت۔ یہ بڑی بات ہے کہ اہل بیت جو کہ انکار کرے تو وہ آپ لوگوں کے پاس کافر ہے، کافر، ٹھیک ہے، اہل بیت کا انکار کرے۔ ثقل اصغر، ٹھیک ہے، ثقل اصغر جو چھوٹا ثقل ہے اس کا انکار کرے تو آپ لوگوں کے پاس اہل بیت کا منکر کافر ہے، لیکن ثقل اکبر جو بڑا ثقل ہے اس کا انکار کرے تو آپ لوگ اس کو مسلم سمجھتے ہیں، بلکہ خود بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن مجید نہیں ہے، اس قرآن مجید میں شکوک اور شبہات آپ ڈال رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید کا تو آپ کے نزدیک ویلیو ثقل اکبر کا ثقل اصغر سے بھی چھوٹا ہے، جو اہل بیت کو نہ مانے وہ کافر، اور جو قرآن مجید کو اصلیت کو نہ مانے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، وہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا کہ امام مہدی لے کر آئے گا اور وہ آپ لوگوں کے پاس مومن ہے۔ اس کا مطلب آپ لوگوں کے پاس اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہے، آپ لوگوں کا اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ دونوں کو پکڑے، آپ لوگ ایک کا انکاری کو کافر کہہ دیتے ہو، دوسرے کے انکاری کو آپ جو ثقل اکبر ہے اس کے انکاری کو آپ مسلم سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہو۔ تو یہ تو اس حدیث کو بھی آپ لوگوں نے نہیں مانا، کیسے مانا آپ نے؟ اور یہ قرآن مجید کے نعوذ باللہ منہا ضد میں آ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات ان کے اوپر یہ فٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سخت وہ الفاظ جو قرآن مجید کہتا ہے لعنت کے الفاظ ہیں، میں تو زبان سے نہیں کہہ سکتا، اتنے برگزیدہ لوگوں کے لیے، لیکن آپ لوگوں کے حساب سے جو ہے نا وہ بہت بڑا، وہ تو انتہائی درجے کے گناہ گار ہیں کہ جن کے اوپر رب ناراض ہے، اور آپ کہتے ہیں انہوں نے چھپایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو چھپاتا ہے چند آیتیں چھپائے تو رب کیا ان کے اوپر عذاب ہوگا، اللہ ناراض ہے۔ اور اتنی بڑی پوری کی پوری کتابیں جنہوں نے چھپائی ہوئی ہیں تو مجھے بتاؤ وہ کتنے بڑے گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز سلسلہ جو ہے نا یہ چلے گا اللہ یاری کے غلط عقائد کے بارے میں، اور جو غلط مفہوم لیتا ہے ایپیسوڈ کی صورت میں انشاءاللہ العزیز۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔